والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور طالبات، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج آپ کی اس مدرسے میں آپ طلباء اور طالبات کے ساتھ اور آپ معزز اساتذہ اور معلمات کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ میں جب مجھ سے فضیلت الشیخ فیض اللہ محمدی مدنی حفظہ اللہ نے یہ کہا کہ طلباء کے ساتھ طالبات کے ساتھ بیٹھنا ہے اور طلباء اور طالبات کے سامنے کچھ نصیحتیں، کچھ مفید باتیں رکھنی ہیں، تو میرے لیے بات بڑی خوشی کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ طلباء اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں آپ کا مقام بہت اونچا ہے، اور آپ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ جو بندے اور جو بندیاں ان کے ساتھ بیٹھنے کا اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو یقیناً اللہ سے امید ہے کہ یہ نیک لوگوں کی صحبت ہے، نیک لوگوں کی مجلس ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ اجر مجھے خود بھی ملنے والا ہے۔ آپ کے سامنے آج کی اس ملاقات میں کچھ باتیں جو میں رکھنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے اب سننے کے بعد جا کر موٹی موٹی کچھ باتیں ضرور اپنی نوٹ بک میں، اپنی کاپی میں لکھ کر رکھیں۔ جو بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، بنیادی طور پر آج آپ کو 3 باتیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ مدرسہ کیوں آئے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جواب دیجیے، کیوں آئے آپ لوگ مدرسے؟ پڑھنے کے لیے، یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے آئے، یہی نہ مقصد ہے آپ کا؟ پہلی چیز کسی کو درست کر دیں، آپ صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ 3 چیزیں حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بات ذہن میں اچھے سے بٹھا کر رکھیں۔ ایک کا نام ہے ادب، دوسری چیز ہے علم، اور تیسری چیز ہے عبادت۔ آپ پہلی چیز یہی سے دوست کیجیے، آپ ادب، علم اور عبادت، ان 3 چیزوں کو یہاں حاصل کرنے کے لیے آئے۔ کوئی بھی بچہ مدرسے میں جب جاتا ہے، اسے پہلے دن سے اپنے دماغ میں یہ بات درست کر لینی چاہیے، بٹھا لینی چاہیے کہ مدرسے میں آپ صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، علم سے پہلے ادب اور علم کے ساتھ عبادت، یہ دونوں چیزیں جب تک آپ کو نہیں ملے گی، آپ کا علم بابرکت علم نہیں ہوگا، آپ کا علم مفید علم نہیں ہوگا۔ پہلی بات آپ ابتدائی سے یہ سن لیجیے، سمجھ لیجیے کہ 3 چیزوں کے لیے آپ مدرسہ آتے ہیں۔ ایک ہے ادب، دوسری چیز ہے علم، اور ترتیب یہی پہلے نمبر پر آپ آئے ہیں وہ ہے ادب سیکھنے کے لیے، اس کے بعد علم، اور اس کے ساتھ عبادت، یہ 3 چیزیں لینے کے لیے آپ آئے۔ میں ان میں سے تینوں میں سے ایک ایک چیز کی وضاحت کرتا ہوں، آپ یہ تینوں چیزیں نوٹ بک پہ جا کے لکھیں گے۔ مدرسے میں ہم آئے کس لیے ہیں؟ ادب، علم اور عبادت سیکھنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی
مجھے یاد ہے ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے استاد نے ہمارے ساتھ لکھا تھا تعلیم کا مقصد ہے، ہم کیا چاہتے ہیں تعلیم حاصل کر کے۔ 3 باتیں انہوں نے کہی تھی، وہ 3 باتیں ہم نے نوٹ بک پہ لکھ کے رکھی تھی۔ ہر کاپی اس دور میں جو بھی میری نوٹ بک کسی بھی سبجیکٹ کسی بھی عنوان کی، نحو کی کاپی ہو یا پھر صرف کی کاپی ہو یا پھر کسی اور ٹاپک کی کاپی ہو، اس پہ یہ چیز لکھی ہوئی رہتی تھی۔ علم کا مقصد اپنی اصلاح قرآن و سنت کی روشنی میں، مسلمانوں کی اصلاح قرآن و سنت کی روشنی میں، غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، یعنی اللہ کا دین سارے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا قرآن و سنت کی روشنی۔ یہ 3 چیزیں ہم لوگوں نے نوٹ بک پر لکھ کر رکھی، تو ہمیں پہلے دن سے معلوم تھا کہ ہم علم کیوں حاصل کر رہے ہیں۔ وہ چیز ہم نے لکھ کر رکھی تو ہمارے دل و دماغ میں وہ چیز بیٹھی رہی اور آج بھی الحمدللہ ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پاس اس چیز کو لکھ کر رکھیں کہ مدرسے آنے کا مقصد، یہاں مدرسوں میں زندگی گزارنے کے 3 مقصد ہیں آپ کے، ایک نہیں۔ ادب سیکھنا، علم سیکھنا اور عبادت سیکھنا، یہ 3 چیزیں آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ، یاد رکھیں گے ہمیشہ۔ چلیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ادب کیا ہے اور کتنا ضروری ہے۔ دیکھو ادب کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ معاملہ کرنے کا اچھا طریقہ۔ عربی زبان میں لفظ ادب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ ادب کا اصل معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا۔ اور جب آپ زبان میں، بیان میں، گفتگو میں اس کی خوبصورت بنانے والی چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں زبان کا ادب۔ اور جب آپ معاملہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اور معاملہ کرنے میں، معاملہ کرنے کا بہترین طریقہ جو ہو سکتا ہے وہ جب اپناتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں معاملات کا ادب۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو سیکھنی چاہیے وہ ہے ادب۔ ادب کیا ہے؟ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ کیسے بات رہیں گے، آپ کو یہ سیکھنا چاہیے، مدرسے میں یہ سیکھنا چاہیے۔ اپنے سے بڑوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، ساتھیوں میں اپنے سے بڑے طلبا جو ہیں ان کے ساتھ رہنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، اپنے سے چھوٹے جو طلبا ہیں ان کے ساتھ رہنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، اور یہ سب چیزیں آپ کو اساتذہ بتاتے ہیں۔ یہاں آنے والے بہت سارے طلبا آپ کو بتاتے ہیں، آپ سیکھیں گے۔ ایسے ہی آپ کے اساتذہ کے ساتھ، جو آپ کے اساتذہ کرام ہیں، ان اساتذہ کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیسے آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ رہیں گے، یہ بھی آپ کو سیکھنا چاہیے۔ جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں ان کتابوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف آپ کو موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں۔ کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کہیں پھینک کر جا رہے ہیں، کتابیں کہیں وہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کمرے میں گئے تو آپ کو پتا نہیں آپ کی نوٹ بک کہاں ہے، آپ کی کتاب کہاں ہے، یہ طالب علم کا طریقہ نہیں ہوتا۔ ادب طالب علم کے اندر آنا چاہیے، اور ادب کے اندر میں نے جیسے کہا ہر چیز کے ساتھ معاملہ، حتیٰ کہ اپنے آپ کے ساتھ معاملہ کرنا، بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ جیسے اب آپس میں بولتے ہوں گے تو ایک دم بولتے ہوں گے آ رہے جا رہے، اور بالکل بسا اوقات قریوں سے سیکھ کر آتے ہیں، بستی سے سیکھ کر آتے ہیں، گالی غلط الفاظ۔ ٹھیک ہے، آپ جہاں تھے وہاں دنیا نے، لوگوں نے آپ کو جو سکھایا وہ سیکھے آپ، لیکن اب یہاں آنے کے بعد آپ کو یہ چیز آ جانی چاہیے کہ نہیں، اب میں طالب علم ہوں، مجھے زبان بھی اچھی کرنی ہے، مجھے اچھا بولنے کا طریقہ بھی اچھا اپنانا ہے۔ آپ کو اچھا نہیں لگتا جب کوئی آپ نے اچھے انداز میں بات کرتا ہے تو دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ یقین کرو آپ جب بولتے ہیں اور آپ کے بولنے کا طریقہ اچھا ہوتا ہے تو لوگ بھی آپ کی بات کو اتنا ہی پسند کرتے ہیں۔ ادب ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو سوار دیتی ہے، نکھار دیتی ہے، اور سلف صالحین کے نزدیک ادب علم سے زیادہ ضروری چیز ہے، علم سے زیادہ اہم چیز ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے اب حوالے اگر دیتا جاؤں، بہت سارے حوالے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے نحن الى قلیل من الادب
احوج منا الى كثير من العلم. کہتے تھے کہ ہماری زندگی میں طلباء علماء کی زندگی میں تھوڑے بہت سارے علم کے مقابلے میں تھوڑا ادب بہت زیادہ ہے. یعنی آپ بہت زیادہ علم سیکھیں، اس کی جتنی اہمیت ہے، اس کا جتنا فائدہ ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ تھوڑا سا ہی لیکن ادب پہلے آنا چاہیے. سلف صالحین کے منہج میں ادب علم سے پہلے سیکھنے کی چیز ہے. آپ اگر سلف کی سیرتیں سنیں گے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ان کی مجلس میں لوگ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں شریک ہوتے تھے مجلس میں. اس میں علم سیکھنے والے جو ہوتے تھے وہ چند لوگ ہوتے تھے. 10%، 20% لوگ صرف علم حاصل کرنے آتے، 80% لوگ ان کا صرف ان کے ساتھ بیٹھ کر ادب سیکھنے آتے تھے کہ کیسے جو ہے کسی کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، کیسے کسی کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. ادب بہت بہت ضروری ہے. اسی کو ہم تربیت کہتے ہیں، اپنے آپ کی تربیت کرنا، ادب سیکھنا آپ اپنے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو، اردو زبان میں ایک تعبیر، ایک مقولہ بہت مشہور ہے. کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو بچہ، جو شخص با ادب ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے اس کی قسمت سنور جاتی ہے، وہ نصیبے والا بن جاتا ہے. اور جو آدمی بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے. یعنی اللہ کے یہ سسٹم، یہ دنیا کے نظام ہے، جو ادب نہیں سیکھتا وہ دنیا میں بہت اچھی زندگی نہیں جیتا ہے، وہ اپنا نصیب اچھا نہیں کر پاتا ہے. تو اپنے آپ کو سب سے پہلے ادب سیکھنے والا بنائیں. اور ادب کہاں سے ملے گا؟ ضروری نہیں آپ کو کوئی اسی لفظ کے ساتھ بولے کہ آپ کو ادب سیکھنا چاہیے فلاں، ضروری نہیں. آج آپ یہاں آ گئے، چلتے پھرتے سیکھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سیکھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ آپ کے پاس کتابیں ہوں گی، اردو میں کتابیں ہوں گی. ہمارے اپنے جو علماء، پرانے علماء گزرے ہیں، ان کی زندگی کے حالات پڑھنے کی عادت ڈالیں. چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بھی مل جائیں گے، بڑی کتابوں میں بھی. زیادہ سے زیادہ بڑے علماء جو ہمارے گزر چکے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، حتیٰ کہ ہمارے زمانے کے جو بڑے علماء، آج کے دور میں اگر ہم بات کریں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ ہمارے اپنے ہندوستان میں، ہمارے اپنے ملک کے اندر بہت سارے علماء، بہت سارے. ان علماء کی زندگیاں جب پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود یہ چیز آ جائے گی کہ کیسے ادب سیکھا جاتا ہے. تو بات کو لمبا کرنی نہ کروں، اس لیے میں بات کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ پہلی چیز جو آپ سیکھیں گے وہ ادب آنا چاہیے. ہر چیز کے اندر، جو کپڑے آپ پہنتے ہیں، جو چپل آپ پہنتے ہیں، جو ٹوپی آپ پہنتے ہیں، ٹوپی کو پاک صاف رکھیں. ٹوپی کو پہننے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. اور جوتے چپل جو بھی آپ پہنتے ہیں اس کو پاک صاف رکھنا، اس کو پہننے کا ایک طریقہ ہونا. کمرے کے اندر جب داخل ہو تو جوتے کسی جگہ خاص جگہ رکھنا، آپ کا بستر ترتیب سے، یہ ساری چیزیں، اس لیے کہ کسی بھی چیز کے ساتھ معاملہ کرنے کا بہتر سے بہتر جو طریقہ ہوگا وہ سیکھنا پڑے گا. سیکھیں گے نا انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ادب ہے. تو آپ یہاں سب سے پہلے جو چیز سیکھنے آئے ہیں وہ ادب ہے. اور انشاءاللہ آپ کے اساتذہ کرام اور آپ کی جو معلمات ہیں وہ آپ کو سکھائیں گے کیسے بات کی جاتی ہے، کیسے کھایا جاتا ہے، کیسے سویا جاتا ہے، کمرے میں رہنے کا طریقہ کیا ہے، مسجد میں رہنے کا طریقہ، یہ سب سکھائیں گے آپ. یہ ادب ہے، یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. یہ جو آپ کو لگتا ہے نا قانون، سسٹم، یہ ترتیب، ایک نظام، یہ تربیت ہے آپ کے ادب کی، آپ کو باادب بنانے کی تربیت. ابھی آپ یہ جو بیٹھے ہیں جس طرح سے بٹھائے گئے نہیں، یہ ادب ہے، آپ کو سکھایا جا رہا ہے. مجلس میں بیٹھنے کا ادب آپ کو سکھایا ہے. تو آپ سب سے پہلی چیز جس پر محنت کریں وہ ہے ادب. اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے علم، جس کے لیے آپ یہاں آئے ہیں. بہت ساری باتوں کے بجائے میں 2-3 بڑی اہم باتیں آپ طلباء کو طلباء کی حیثیت سے بتانا چاہتا ہوں، طالبات کی حیثیت سے بتانا چاہتا ہوں. ان باتوں کو
سب سے پہلی چیز یہ بات یاد رکھو کہ یہاں آنے لا کر داخل کرنے تک آپ کے والدین کی ذمہ داری ہوگی، والدین نے وہ کام کر دیا۔ اب ادارے چلانے والوں نے آپ کے سامنے ایک سسٹم رکھ دیا، اتنے بجے جاگنا ہے، اتنے بجے کلاس میں آنا ہے، اتنے بجے کلاس ختم ہوتی ہے، فلاں وقت پہ کھیلنا ہے، فلاں وقت پہ سونا ہے۔ ایک سسٹم ادارے والوں نے دے دیا۔ استاد آتے ہیں اپنے وقت پر، اپنا جو ٹاپک ہے، اپنا جو سبجیکٹ ہے، اپنا جو مادہ ہے وہ آپ کے سامنے پڑھا دیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اصل میں آپ کو سپورٹ کرنے والی چیزیں، یہ اصل تعلیم نہیں۔ اصل تعلیم وہ ہے جو آپ سیکھیں گے، آپ محنت کر کے حاصل کریں گے۔ یعنی اچھے طالب علم بننے کے لیے ان چیزوں کا اچھا ہونا کافی نہیں۔ والدین لا کر اچھے مدرسے میں داخل کر دیں، آپ کے مدرسے کے ذمہ دار اچھا سسٹم بنا دیں، آپ کے لیے اساتذہ آ کر اچھے انداز میں پڑھا دیں، یہ اصل نہیں۔ یہ ساری چیزیں سپورٹ کرنے والی چیزیں، آپ کو مدد کرنے والی چیزیں۔ اصل چیز ہے کہ آپ خود اپنے آپ میں کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھو۔ آپ یہ طے کر لو، کوئی سبجیکٹ، کوئی ٹاپک، کوئی سبق آج اگر میں نے پڑھا ہے وہ سمجھے بغیر میں کل جو ہے صبح نہیں کروں گا۔ یعنی کلاس میں استاد پڑھا رہے ہیں آپ کو، تو آپ کو سبق پوری طرح سے سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ آج کا سبق آج پوری طرح سے ہضم ہو جانا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد روزانہ کھانا کھاتے اور ہضم کر لیتے ہیں، کر لیتے ہیں کھانا ہضم کر لیتے ہیں، اسی لیے دوپہر کے بعد رات کا کھانا کھاتے ہیں، اور پھر دوسرے دن صبح اٹھتے تو پھر ناشتہ کرتے، اس لیے کہ رات کا کھایا ہوا کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کرو، علم کو بھی کھانے کے بعد ہضم کرنا پڑتا ہے، علم کو بھی اپنے اندر اتار لینا پڑتا ہے۔ کھانا پیٹ میں جاتا ہے، پانی پیٹ میں جاتا ہے، علم آپ کے دل و دماغ کے اندر جا کے ہضم ہو جانا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کلاس میں اچھی حاضری بھی ضروری ہوگی، اچھی سمداد دل و دماغ لگا کر بیٹھنا۔ اب آپ بیٹھ کر سن رہے نا، اگر آپ کا دماغ میرے ساتھ لگا رہے گا میری باتیں سمجھ میں آئیں گی آپ کو، لیکن آپ بیٹھے تو یہاں ہیں لیکن دماغ میں کہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں، دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، بیٹھ کر اٹھ کر جائیں گے لیکن میری کہی ہوئی بات آپ کو یاد نہیں رہے گی، نہیں یاد رکھیں گے آپ، ہو ہی نہیں سکتا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے اندر دو دل نہیں بنایا، جو دل دماغ کہیں اور لگا ہو وہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ تو کلاس روم میں بھی اگر استاد سے اگر آپ سبق نہیں سمجھ پاتے ہیں، سیکھ نہیں پاتے ہیں، آج کیا نئی بات بتا رہے ہیں اسے ہضم نہیں کر پاتے ہیں، تو پھر آپ یقین کرو کبھی آپ اچھے اور کامیاب طالب علم نہیں بن سکتے۔ اور میں بولا نا، استاد کتنے ہی اچھے رہیں، سسٹم نظام چاہے کتنا ہی اچھا رہے، آپ کے ماں باپ آپ کو کتنے ہی اچھے مدرسے میں داخل کریں، آپ خود اگر محنت نہیں کریں گے، آپ خود ان باتوں پہ توجہ نہیں دیں گے، آپ اچھے طالب علم نہیں بنیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ عام طور پہ دیکھتے ہوں گے اسٹوڈنٹس جو کامیاب ہوتے ہیں، کامیاب جو طلبہ ہیں، ان کی سیرتیں، ان کی زندگیوں کے حالات لکھے جاتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں، اس میں آپ نوٹ کر کے دیکھو بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے کالجوں سے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھے قابل بن کر آتے ہیں، لیکن وہیں یہ بھی ہمارے اپنے ملک میں ہر سال جب بھی ایس ایس ایل سی کا رزلٹ آتا ہے، جب بھی یو پی ایس سی کا رزلٹ آتا ہے تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بہت سارے بچے ایسے بھی رینک لاتے ہیں، بہت اچھی نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں، جن بچوں کے پاس کچھ نہیں تھا پڑھنے کا، وہ اسٹریٹ لائٹ یعنی گلی کی جو لائٹ ہوتی ہے نا، گلی کی لائٹ کے نیچے بیٹھ کر وہ بچہ پڑھتا تھا، یا کئی بار اس کی پوری بستی میں اندھیرا، چراغ ہوتے تھے، لائٹ نہیں تھی، کرنٹ نہیں تھا اس کی بستی میں، تو بچہ کیا کرتا تھا وہاں سے ذرا دور جا کر کسی جگہ جہاں روشنی ہوتی وہاں بیٹھ کر پڑھ کر آتا تھا، کامیاب ہوا۔ کتنی ایسی کہانیاں آتی ہیں، کئی بار ایسی بھی کہانیاں ہیں کہ باپ مثال کے طور پر جو
یہ ہوتی ہے، اس کو کیا کہیں گے، ٹرالی، ٹھیلا کہتے ہیں، کیا گاڑی، جو گاڑی ہوتی ہے دھکلنے کی گاڑی، دھکیلنے کی گاڑی، اس میں کوئی کاروبار کرنے والا باپ ہے، لیکن اس کا بچہ اس کے ساتھ وہی نیچے بیٹھ کر، ٹھیلے کے نیچے بیٹھ کر پڑھ کر وہ کامیاب ہو کر کے دنیا میں آئے۔ تو اس میں اصل چیز ہوتی ہے آپ کی محنت، آپ کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ کو کون سے استاد پڑھاتے ہیں، آپ جو ہے جس مدرسے میں آئے اس مدرسے میں کیا کیا انتظامات آپ کے واسطے میں ہیں، کیا کیا سہولتیں آپ کے واسطے، یہ سب کچھ چیزیں سیکنڈ نمبر پر آتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آتی ہے آپ خود کتنی محنت کرتے ہیں، آپ خود اپنے آپ کو بنانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور آپ اگر محنت کریں گے نا تو آپ یقین کرو جہاں آپ پڑھیں گے وہاں ایک اچھے طالب علم خود بخود بن جائیں گے، خود بخود آپ جو ہے ایک اچھے طالب علم بن جائیں گے۔ سب سے پہلے خوب محنت کرنا سیکھو، خوب محنت کرنا۔ یہاں آئے ہیں آپ کے امی ابو، آپ کے بھائی بہن، آپ کے بچپن کے دوست، آپ کے رشتے دار، سب کو چھوڑ کر آئے نا، سب کو چھوڑ کر آئے، پوچھ رہا ہوں آپ سے، چھوڑ کر آئے نا؟ یاد آتی ہے ان سب لوگوں کی؟ یاد آتی ہے نا؟ میں آپ سے پوچھوں، سب کو چھوڑ کر اتنی بڑی قربانی دے کر آئے ہیں، اب یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ حاصل نہیں کر سکے تو آپ کتنے بدقسمت آدمی ہوں گے۔ ایک تو ان سب کو چھوڑنا بھی پڑا اور یہاں آئے جس مقصد کے لیے وہ بھی نہیں ملا آپ کو۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو بہت بڑی قربانی دے کر آپ یہاں آئے۔ یہ جو بچپن میں چھوٹی عمر میں امی ابا سے دور ہونا، اپنے بھائی بہنوں سے دور ہونا، یہ جو قربانی ہے نا ایک بڑے مقصد کے لیے آتے ہیں، اور وہ مقصد ہے یہ حاصل کرنا، یہاں جو چیزیں حاصل کرنا ہے، تو اس کو ایسی بیوقوفی ایسی غلطی مت کرو کہ سب کو چھوڑ کر آئے بھی ہیں اور یہاں آ کر بھی بیکار ہیں، توجہ نہیں ہے، پڑھ نہیں رہے، لکھ نہیں رہے، ہوم ورک نہیں کر رہے، سبق یاد نہیں کر رہے، مراجعہ مذاکرہ نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، ایسی زندگی آپ گزاریں گے، آپ زندگی میں کبھی کامیاب ہونے والے راستے پر نہیں چلیں گے۔ تو محنت کے ساتھ علم حاصل کرو، یہ پہلی بات آپ کو بولنا چاہوں، خوب محنت کرو۔ اور آپ اگر محنت کریں گے نا تو محنت ایک ایسی چیز ہے اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، یعنی محنت کرنے والے انسان کی محنت کو ایک لوگ مثال دیتے ہیں، مثال دو آپ کے سامنے، سمجھیں گے مثال کو؟ پانی جب بارش کا آتا ہے تو پورا پانی جمع ہو کر کیا کرتا ہے، کوئی نالا بنا رہا تو نالے میں سے بہہ کر جاتا ہے نا؟ لیکن بہت زیادہ جب پانی آتا ہے، اس کی مثال دیتے ہیں پہاڑوں کا پانی، پہاڑوں سے جو پانی آتا ہے نا تو بہت سارا پانی اکٹھا ہو کر آتا ہے، تو جو پہاڑی نالا ہوتا ہے نا وہ نالی کا پابند نہیں رہتا، وہ اتنے زور سے اتنے فورس سے آتا ہے کہ جہاں رستہ نہیں وہاں بھی رستہ بنا کے نکل جاتا ہے، اور اگر رستہ نہیں تو روڈ کو توڑ دیتا ہے، کھیتوں میں سے گھس کے، لیکن اپنا راستہ بنا کے نکل جاتا ہے۔ تو آپ کو بالکل ویسے محنت کرنا ہے جیسے پہاڑی نالا ہے آپ کا، یعنی اتنی محنت کرو کہ کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے، توڑ تاڑ کے آپ جو رستہ بنا لیں۔ محنت کرنے والے کے لیے اللہ نے دنیا میں بہت کچھ رکھا، خوب محنت کرنا، اور محنت کرنے والے طالب علم کو نمبرات شروع میں کم آئیں گے، ہو سکتا ہے مشکل بھی ہوگی، چیزیں یاد نہیں ہوتی سب، لیکن محنت مسلسل کرتے رہے تو بہت آہستہ تھوڑا 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 کر کے آپ بہت ترقی کریں گے۔ تو اصل چیز ہے کہ آپ خود اپنے آپ پر محنت کریں طالب علم کی حیثیت۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو علم کے بارے میں دوسری بات بتاؤں تو وہ ہے، دیکھو پڑھنے کے دوران آپ ایک چیز سیکھنا، آپ کے اساتذہ بھی بتائیں گے لیکن آپ بھی جو چیز آپ پڑھتے ہیں نا اس میں سے کچھ چیزیں یاد کر لینے کی، حفظ کر لینے کی ہوتی، رٹ لینے کی ہوتی، اور کچھ چیزیں سمجھنے کی ہوتی۔ آپ پوری چیزیں یاد نہیں کر سکتے، پوری کتاب نہیں یاد کر سکتے، اور ویسے ہی صرف سمجھ کر پوری چیزیں یاد نہیں رکھ سکتے، پوری چیزیں یاد نہیں کر سکتے، پوری چیزیں یاد نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اچھا یہ چیز یاد کر لینے کی ہے، اس کے بعد یہ چیز سمجھ لینے کی۔
اب نحو مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں، نحو کے جو قاعدے آتے ہیں نا، قاعدے رٹنے کی چیز ہے، یاد کر لینے کی چیز ہے، لیکن اس کے بعد جو مثالیں آتی ہیں، مثالوں کے بعد تمرینات جو آتی ہیں، تمرینات یاد کرنے کی چیز نہیں، وہ سمجھ کر حل کرنے کی چیز ہے۔ اب اگر کوئی بچہ، کوئی طالب علم، کوئی طالبہ ایسی ہے قاعدے یاد نہیں کرتا ہے، کہتا نہیں میں سمجھ گیا ہوں، کافی نہیں، یہ غلطی مت کرو، وہ یاد کرنے کی چیز ہے، یاد کرنا۔ اس کے بجائے ایک طالب علم کہتا ہے میں تمرینات ماشاءاللہ مجھے یاد بہت جلدی ہو جاتا ہے، میں لکھ لوں گا اور یاد کر لوں گا۔ تمرینات یاد کرنے کی چیز نہیں، تمرینات حل کرنے کی چیز ہے۔ الفاظ معانی جو ہوتے ہیں وہ یاد کرنے کی چیز ہے، الفاظ اور معانی جو ہوتے ہیں، الفاظ کے معنی وہ یاد کرنے کی چیز ہے، لیکن جملے بنانا جسے کہتے ہیں وہ یاد کرنے کی چیز نہیں، وہ جو ہے سیکھنے کی چیز، پریکٹیکل جو ہے کرنے کی چیز ہے، مشق کرنے کی چیز۔ تو یہ فرق آپ کو آنا چاہیے اور آ جائے گا، آپ زیادہ دن محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اساتذہ آپ کو بولتے ہیں یہ یاد کراؤ، یہ لکھ کر لاؤ، جو چیز یاد کر کے آؤ کہتے ہیں وہ یاد کرنے کی، جو چیز لکھ کر لاؤ بتاتے ہیں یہ چیز جو ہے پریکٹس کرنے کی چیز ہے، رٹنے کی چیز نہیں، یاد کرنے کی چیز نہیں۔ تو آپ کو یہ طریقہ آنا چاہیے کون سی چیز یاد کرنے کی ہے اور کون سی چیز لکھنے کی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھی بات۔ تیسری بات، دوسری بات میں بتایا ادب، علم اور عبادت۔ ادب کی بات ہوگی، علم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اب تک دو باتیں بتائی۔ سب سے پہلی چیز میں بتایا کہ اصل چیز آپ کو محنت کرنا، آپ کی محنت، اور دوسری چیز میں آپ کے سامنے یہ بتایا، کیا بتایا ابھی میں؟ یاد کرنے والی چیز اور سمجھنے والی چیز، پریکٹس کرنے والی چیز میں فرق کر کے اسی حساب سے محنت کرنا سیکھو۔ جو یاد کرنے کی چیز یاد کرنا، جو چیز سمجھنے، پریکٹس کرنے کی چیز ہے اسے اتنا ہی پریکٹس کرنا، تبھی آپ کو علم آپ کے پاس آئے۔ اور تیسری چیز جو اسی میں بتانا چاہ رہا ہوں علم کے بارے میں، تیسری چیز وہ بڑی اہم ہے، یاد رکھو، روزانہ شام میں مراجعہ، مذاکرہ وہ ضرور کرنا۔ یہاں حال کا انتظام ہے، بیٹھتے ہیں شام میں کس وقت؟ مغرب کا عشاء بیٹھتے ہیں، مغرب سے عشاء تک جو ہوتا ہے وقت، یہ دیکھو اتنا اہم ہے۔ جو طالب علم یہاں محنت کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑھتا ہے، اپنے ساتھ وہی چیز، دو تین ساتھی ہیں بیٹھ کر لکھنا، چلو تم لکھو میں لکھتا ہوں، یہ تبلیغ کون فرسٹ مکمل کرتے ہیں اور کون زیادہ صحیح مکمل کرتے ہیں، یاد کرنی، میں آپ کو سنانا ہوں، آپ مجھے سنائیں۔ مذاکرہ کرنے کا جو حال ہوتا ہے، مراجعہ، دروس کے اسباب کے مراجعہ کرنے کا جو وقت ہوتا ہے، اس پر محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ کلاس میں آپ چاہے جتنا سمجھ کر آ جائیں، شام میں جب تک آپ روزانہ محنت نہیں کریں گے آپ اچھے طالب علم نہیں بن سکتے۔ مضبوط طالب علم بننے کے لیے ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نام بہت سنتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ، یعنی ان کی یادداشت بہت مضبوط ہے، اس کی مثال دی جاتی ہے، اتنی زبردست یادداشت۔ کسی نے امام بخاری سے پوچھا کہ اتنی زبردست یادداشت کہاں سے آپ کے پاس، اتنا مضبوط حافظہ آپ کا کیسے ہوا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تکرار النظر، میں جو حدیثیں لکھتا نا اس پر بار بار میں نظر ڈالتا رہتا ہوں، بار بار ان کو دیکھتا رہتا ہوں، جسے ہم ہماری زبان میں بولنا چاہیں مذاکرہ کرتا رہتا ہوں، مراجعہ کرتا رہتا ہوں، اس کے اوپر نظر ڈالتا رہتا ہوں۔ جتنا زیادہ وہ میں کرتے تھے، میں بار بار نظر ڈالتا ہوں، اسی لیے میری یادداشت بہت اچھی۔ تو آپ کا علم، جو طالب علم آج کلاس میں جانے کے بعد کل کلاس میں آ کر استاد سے پڑھنا چاہتا ہے وہ سیکھے گا، لیکن اچھا اور مضبوط طالب علم نہیں بنے۔ مذاکرہ حال میں محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو وقت مغرب سے عشاء کے درمیان ملتا ہے نا، وہ بہت قیمتی ہے آپ کی زندگی میں۔ کھیل کود، ہنسی مذاق، ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، اس میں وقت ضائع نہ کرو۔ وہ تو آپ گراؤنڈ میں کر لیتے ہیں نا، وہ تو آپ جب کمرے میں رہتے ہیں تب کر لیتے ہیں۔ مذاکرہ حال یہ سب چیزوں کے لیے نہیں، مذاکرہ حال مذاکرے کے لیے، مراجعے کے لیے، باقی دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، سہیلیوں کے ساتھ بات چیت کرنا، اس سب کے لیے آپ کے پاس جگہ ہے الگ الگ۔ عصر کے بعد کا وقت ہے،
کلاس کے بعد کا وقت آپ کے پاس ہوتا ہے، کمرے میں جب آپ ہوتے ہیں تب ہوتا ہے، لیکن یہ جو وقت ہے یہ آپ کے پڑھنے کا وقت ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو 3 باتیں میں نے بتائی، محنت کرو، خوب جم کے محنت کرو۔ دوسری چیز، پڑھنے میں یاد کرنے کی چیزیں کون سی ہیں، سمجھنے اور پریکٹس کرنے کی چیزیں کون سی ہیں، فرق سیکھو۔ اور تیسرے نمبر پر میں نے یہ بتائی کہ مذاکرہ حال جو ہوتا ہے اس میں روزانہ کے اسباب اور روزانہ کے لکھنے کی چیزیں پوری کی پوری مکمل کیا کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھیک ہے، یہ دوسری بات میں نے مکمل کر لی۔ اب آخری بات آپ کے سامنے رکھا، میں کیا بتایا، آپ کے یہاں آنے کے کتنے مقصد ہیں؟ 3 مقصد۔ کیا کیا ہے؟ ادب، علم اور عبادت۔ دیکھو، عبادت ایک مومن کی زندگی میں ہونی نہیں چاہیے، لیکن ایک طالب علم کی زندگی میں عبادت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ کی صلاحیت یعنی قابلیت، آپ کی مہارت، آپ کی صالحیت یعنی آپ کی نیکی آپ کی عبادتوں کے ساتھ جب تک نہ جڑے، آپ کبھی بھی ایک اچھے اور کامیاب طالب علم نہیں بن سکتے، آپ کا علم برکت والا علم نہیں بن سکتا۔ عبادت بہت ضروری ہے، یعنی طالب علم کو عبادتوں میں بہت آگے رہنا چاہیے۔ اور عبادتوں میں کیا کیا ہے معلوم آپ کو؟ سب سے پہلے باجماعت نماز، پہلے اور بعد کی سنتوں کی پابندی کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پر ہے مختلف اوقات کے اذکار اور دعاؤں کی پابندی، اور ان دعاؤں میں سے ایک اللہ تعالیٰ سے علم کی بھی دعا کرنا، رب زدنی علما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں، اذکار کی پابندی۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے قرآن کا سے آپ کا خاص تعلق، خاص رشتہ، بہت اچھے آپ کا جو ہے قرآن سے تعلق، یعنی بہت زیادہ قرآن آپ کو پڑھنا چاہیے طالب علم کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اگر توفیق دی ہے روزے بھی رکھا کریں، قیام اللیل تہجد کی نماز بھی اگر آپ پڑھ سکیں تو بہت ضروری ہے طالب علم کی۔ تو یہ عبادتیں جو ہوتی ہیں نا، طالب علم کی زندگی میں عبادت بھرپور ہونی چاہیے۔ جو طالب علم عبادتوں سے غافل ہو اس کی زندگی میں زیادہ عبادتیں نہیں۔ نماز تو پڑھنا ہی ہے، نماز کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، نماز تو ہر مسلمان کو پڑھنی ہے، لیکن طالب علم کی حیثیت سے سنتوں کا اہتمام، اس کے بعد اذکار کا اہتمام، دعائیں مختلف اوقات کی، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت، اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ نفل عبادتوں میں خاص طور پہ تہجد، قیام اللیل، اور پھر اس کے بعد خاص طور پہ کثرت سے نفل روزے رکھنا، یہ آپ کی زندگی میں بہت ہونا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب، ایک راوی حدیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر رات میں ان کے ساتھ جو ہے ان کے پاس رکے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سونے کا انتظام کر دیا اور ان کے کمرے کے سامنے برتن میں لوٹے میں پانی رکھ دیا۔ صبح نماز فجر کے لیے جب آئے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ لوٹے میں پانی جیسے کا ویسا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پانی استعمال نہیں کی۔ کیوں نہیں استعمال کیے؟ نماز فجر سے پہلے اٹھے نہیں ہیں، نماز فجر کے لیے اٹھے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات دیکھی تو کہا سبحان اللہ، طالب العلم ولا يصلي الليل، یعنی طالب علم ہے اور تہجد نہیں پڑھتا ہے، تعجب کی بات ہے۔ یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر طالب علم ہے تو اسے تہجد کا پابند ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس تو اللہ معاف فرمائے بعض طلبہ نمازوں میں، فرض نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھو، عبادت آپ کے علم کو بابرکت بناتی ہے، برکت والا اور مفید علم بناتی ہے۔ دنیا میں صلاحیت والے لوگ کم نہیں ہیں، بہت لوگ کے پاس صلاحیت، مدرسوں سے نکلنے والے بہت سارے طلبہ بڑے باصلاحیت نکلتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں یہ علم عبادات سے جڑا نہیں ہوتا تو اس علم سے خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، دنیا کا بھی فائدہ نہیں کر پاتے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنے علم سے خود فائدہ
بات بڑی اہم ہے کہ آپ کثرت سے عبادت کیا کریں. ٹھیک ہے بات؟ تو آج جو ہماری ملاقات ہے، جو درس ہوا، اس میں میں نے 3 بنیادی باتیں کہی اور ان میں سے جو دوسری بات ہے اس میں 3 باتیں میں نے بتائی. 3 بنیادی باتیں جو میں نے بتائی، ادب، علم اور عبادت، یہ آپ کے یہاں آنے کا مقصد ہے. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. دوسری بات جو علم ہے، علم کے سلسلے میں 3 باتوں پہ میں نے کہا توجہ زیادہ دو. ایک ہے خوب محنت کرنا، اور دوسری چیز کیا بتایا؟ یاد کرنے والی اور پریکٹس کرنے والی، یعنی جو چیز مشق کرنے کی، سمجھنے کی ہے، ان چیزوں کو سمجھ کر جو محنت جہاں کرنا ہے وہاں کرو. سب چیزیں یاد کرو گے یاد نہیں ہوگی، یاد نہیں رہے گی. سب چیزوں کو صرف سمجھ لو گے، پوری طرح سے علم آپ کے پاس محفوظ نہیں رہے گا. تو یہ فرق آپ سیکھو. اور تیسری چیز تھی وہ ہے مذاکرہ حال، یعنی شام کے وقت کا جو 1-1.5 گھنٹہ ہے وہ بہت قیمتی ہے طالب علم کی زندگی میں. 3 باتیں، یعنی 3 بنیادی باتیں اور پھر بیچ میں 3 باتیں علم سے متعلق میں نے کہی. یہ اگر آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ یہاں جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ بڑے کامیاب طالب علم بنیں گے. خود آپ فائدہ اٹھائیں گے اور جہاں آپ رہیں گے وہاں روشنی پھیلائیں گے، علم کی روشنی، توحید کی روشنی، سنت کی روشنی کو پھیلائیں گے اور ہر طرح کے اندھیرے کا خاتمہ آپ کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ یاد رکھیں گے ان باتوں کو، عمل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی طلبہ کو ان باتوں کو یاد رکھ کر